الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على جميع الأنبياء خصوصا على سيد الورى حبيب كبرياء محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الأصفياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. حمد و صلاة کے بعد میر محفل عزیز محترم حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری لیاقت محمود صاحب جائی دامت برکاتہم العالیہ، دیگر علماء کرام، نعت خوانان حضرات، معزز سامعین، بزرگوں، بھائی عزیز بچوں، عظیم محفل ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی محفل ہے۔ ہم اپنی قسمت پر ناز کریں کہ جس رب نے ہمیں اپنے محبوب کی میلاد کے اندر شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ معزز سامعین، چند باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سن سنا کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حافظ صاحب نے حکم دیا، حاضر ہو گیا ہوں۔ جب کوئی ایک آدھ مکان تھا، چھوٹا سا ایک کمرہ تھا، ختم قرآن کی محفل تھی، اس وقت بھی سعادت حاصل ہوئی تھی حاضر ہونے کی۔ آج عظیم الشان مسجد ہے، دارالعلوم ہے، آپ حضرات کے تعاون سے حافظ صاحب کی محنت، اللہ تعالیٰ ان کے اور ان کے رفقائے کار جو ہیں ان کی محنتوں میں برکت عطا فرمائے۔ دل خوش ہوتا ہے جب اہل سنت کا مرکز دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس مرکز کو شاد اور آباد فرمائے، یہ بہاریں ہمیشہ قائم رہیں، خزان سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ یہ ضرور عرض کروں گا کہ بات سمجھ آئے تو سبحان اللہ کہہ دینا، تاکہ میں یہ سمجھوں کہ میں آپ کو سمجھا پا رہا ہوں۔
اور ساتھ آپ بھی اللہ کے ذکر میں شریک ہوتے رہیں۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا، مخلوقات، اور ساتھ ہی انسان کو اس لیے اشرف المخلوقات گردانا گیا ہے کہ اس کو عقل و سمجھ بھی عطا فرمائی، دانش بھی عطا فرمائی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خارجی طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی رہنمائی کے لیے اپنے خاص بندوں کو مبعوث فرمایا۔ انسان کی رہنمائی کے لیے انسانیت کی ابتدا ابو البشر حضرت آدم سے ہوتی ہے تخلیق کے طور پر، لیکن حقیقتاً سب سے پہلے طبعاً حقیقتاً جو ہے وہ اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو تخلیق فرمایا۔ آدم سے جب تخلیق شروع ہوئی بشریت کی، تو کیونکہ انسانیت کی ہدایت کا انتظام کرنا تھا، رہنمائی کا، اللہ نے آدم کو پیدا کیا۔ ابھی اور اولاد پیدا نہیں ہوئی، لیکن اللہ نے آدم کو نبی بنا کر بھیجا۔ ابھی اور باقی اولاد نہیں پیدا ہوئی، آدم آئے، دست قدرت سے اللہ نے بنایا۔ میرے محبوب فرماتے میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا خمیر تھا، آدم خمیر کے درمیان تھے، پانی اور مٹی کے درمیان تھے، میں تو اس وقت بھی نبی تھا۔ بلکہ آدم جب جنت سے نکلے نا، 300 سال روتے رہے، 3000 سال بعد علماء نے لکھا، بیان لکھی، روتے رہے، القاء ہوئی کلمات کی دل کے اندر، اللہ کی بارگاہ میں ان کلمات کو پیش کر دعا کی، اور اس روایت کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا اس ذات کے نام کے وسیلہ سے میری مغفرت فرما جس کا نام تیرے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے، اس کی وجہ سے مغفرت فرما، وسیلہ دے کر دعا کی، دعا قبول ہو گئی۔ پوچھا آدم تجھے کیسے پتا چلا؟ آدم نے عرض کی مولا جنت میں نے دیکھا، جنت کے کناروں پر بھی، عرش کے کنگروں پر بھی، ہر جگہ تیرے نام کے ساتھ نام لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں سمجھ گیا جس ذات کا نام رب کے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے، یہ رب کی محبوب ذات ہے۔ آگے حدیث قدسی سنیں، رب نے کیا فرمایا؟ فرمایا آدم سن، لولاہ لما خلقتک، آدم اگر وہ میرا محبوب نہ ہوتا تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ یہ آدم کو کہا رب نے، حدیث قدسی ہے، لولاہ لما خلقتک۔ اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو پہلے پیدا کیا، یاد رکھنا۔ علماء سے سنتے، حضرت نے آپ کو یقینی سنایا ہوگا، میں تو برکت کے لیے یاد کر رہا ہوں۔ ایک اور حدیث قدسی ہے، حضور فرماتے ہیں رب فرماتا ہے، اور علماء سے آپ نے سنا ہوگا، یقیناً حدیث سے آپ نے سنا ہوگا کہ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے کہ رب ذوالجلال کا حکم ہوتا ہے، لیکن کلام محبوب کی ہوتی ہے۔ محبوب فرماتے ہیں رب نے فرمایا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق محمدا، میں پوشیدہ خزانہ تھا، میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں، میں نے اپنے محبوب کو پیدا کیا۔ رب نے اپنی پہچان کے لیے اپنے محبوب کا پیدا کیا، اور سب سے پہلے پیدا کیا۔ لیکن بشریت کی ابتدا آدم سے ہوتی ہے، اور آدم کو جب اللہ پیدا کرتا ہے تو نبی بنا کر بھیجتا ہے، تاکہ ایک لمحہ بھی انسانیت کے اوپر بغیر نبی کے نہ گزرے۔
ایک لمحہ بھی انسانیت کے اوپر نبی کے بغیر نہ گزرے، تاکہ کل قیامت والے دن یہ نہ کہے کہ مجھے کوئی بتانے والا نہیں آیا۔ اللہ نے آدم کو نبی بنا کر بھیجا۔ اچھا، انبیاء آتے رہے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے، کوئی ایک شہر، کوئی ایک صوبہ، کوئی ایک ضلع، کوئی ایک گاؤں کا نبی بن کر آئے۔ ایک ایک وقت میں کئی نبی آئے، رسول آئے۔ آخر میں میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا۔ آخر میں اللہ نے 600 سال کے بعد، مورخین لکھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 600 سال بعد پھر دوبارہ زمین کا رابطہ آسمان سے ہوتا ہے۔ دوبارہ اللہ نے اپنے محبوب کو جب بھیجا نا، باقی صفات بھی عطا فرمائی، لیکن فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، محبوب ہم نے تجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سنتے رہتے آپ بھی، میں بھی سنتا رہتا ہوں، قرآن ہے، علماء میں بتاتے رہتے۔ اب دیکھنا ہے رحمت کا معنی کیا۔ چھوٹا بھی کہتا ہے اللہ نے اپنے محبوب کو رحمت بنا کر بھیجا، بڑا بھی کہتا ہے، عالم بھی کہتا ہے، غیر عالم بھی کہتا ہے، بزرگ بھی کہتے ہیں، جوان بھی کہتے ہیں۔ تھوڑا اس معنی پر یقیناً آپ پڑھے لکھے حضرات ہیں، میں ذرا برکت حاصل کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں، رحمت کے معنی پر تھوڑا غور کریں، پھر انشاءاللہ ہمیں بات سمجھ آئے گی۔ رحمت مصدر ہے رحمہ یرحم سے، مصدر ہے جس کا معنی ہے بخشش اور مہربانی، جس کا کیا معنی ہے؟ بخشش اور مہربانی۔ اور علماء نے اس کے اور بھی معنی لکھی ہیں لغوی اعتبار سے۔ علماء لغت فرماتے ہیں رحمت کا ایک معنی ہے رقت قلبی، دل کی نرمی کو کہتے ہیں رحمت، دل کی نرمی کو۔ اور علامہ اصفہانی فرماتے ہیں رقت کا معنی نرمی، یعنی جب ایک تو نرمی ہے، دوسرے فرماتے ہیں رقت کا معنی یہ ہے کہ جب مرحوم پر، مرحوم اسے کہتے ہیں جس پر رحم کی جائے، سمجھ آ گئی؟ یہ امت مرحومہ ہے نا، حضور کی امت مرحومہ ہے، اسی لیے اسے امت مرحومہ کہتے ہیں کہ محبوب کے صدقے میں اللہ نے بے شمار رحمتیں کی ہیں اس کے اوپر، بے شمار رحمتیں کی ہیں، اس لیے اسے امت مرحومہ کہتے ہیں۔ علامہ اصفہانی فرماتے ہیں جب کسی مرحوم کے اوپر رحمت کی جائے، مرحوم کو رحمت کرتے وقت جب احسان کا متقاضی ہو تو اس سے رقت قلبی یا رحمت کہتے ہیں۔ اچھا، ایک اور معنی کرتے ہیں، علماء فرماتے ہیں جب رحمت کی اضافت نسبت محبوب کی طرف کی جائے یا انسان کی طرف کی جائے، اس وقت تو رقت قلبی، شفقت و مہربانی معنی ہوتا ہے، اور جب اس رحمت کی اضافت رب کی طرف کی جائے اس وقت اس کا معنی احسان ہوتا ہے۔ بات آپ حضرات کو سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ حضرات کو ہمارا کچھ مزاج ہو رہا ہے نا، اصل میں میں تو ایک ان پڑھ سا آدمی ہوں، لیکن ہمارا مزاج نہیں ہے کوئی علمی بات سننے کی۔ ہمارا خوبصورت نعت پڑھی جا رہی ہو اور خطیب ترنم سے کر رہا ہو تو پھر ہم بڑے اٹھ کر سبحان اللہ تنارے بھی لگاتے ہیں۔ ہمارا کچھ مثال جیسا بن گیا، آپس میں بات کرتے ہیں بڑا مزہ ہے جی کیا بیان، اور کوئی درمیان میں ایسے بھی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کیا مزہ ہے، کیا سنا آپ نے، کیا مولوی صاحب نے بتایا، اور یار مزہ آیا ہے، یہ چھوڑ کیا اس نے کہا ہے، بات سمجھ آئے نہ آ جائے مزہ آیا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں مہربانی کرنا کہ ذرا تھوڑا سا سبحان اللہ تاکہ مجھے سمجھ آئے کہ میں سمجھا پا رہا ہوں۔ فرمایا رحمت کی جب اضافت انسان کی طرف ہو
تو اس وقت بخشش، مغفرت، مہربانی، شفقت مانا ہوتا ہے. اور جب رحمت کی اضافت رب کی طرف ہو اس وقت اس کا معنی احسان ہوتا ہے. پھر ایک اور معنی بتاتے ہیں. فرماتے ہیں کہ جب رب فرماتا ہے ہم نے اے محبوب تجھے رحمت بنا کر بھیجا، ایک اور معنی بھی علماء لغت بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ جب محبوب کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے تو اس وقت اس کا معنی ہوتا ہے پیار، محبت، غم گساری، شفقت اور مہربانی اور ہمدردی معنی ہوتا ہے. اس وقت یہ معنی ہوتا ہے. جب رب نے فرمایا نا، اب دونوں معنی یاد رکھیں، جب انسان کی طرف نسبت ہو اس وقت معنی جو ہے نرمی، دل کی نرمی کو کہتے ہیں، اور جب رب کی طرف اس کی اضافت ہو تو اس کا معنی احسان ہوتا ہے. اب اس آیت کی طرف آتے ہیں. رب فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. جب اس رب نے رحمت بنا کر بھیجا، اب رب کی طرف رحمت کی نسبت کرو، معنی یہ ہوگا کہ تمام جہانوں کے اوپر آپ کو بھیج کر ہم نے احسان کیا ہے. اور جب محبوب کی طرف نسبت ہوگی تو لوگوں ہم نے وہ اپنا محبوب تمہاری طرف بھیجا ہے جو تمہارے اوپر پیار بھی کرنے والا ہے، ترس بھی کھانے والا ہے، شفقت بھی کرنے والا ہے، مہربانیاں بھی کرنے والا ہے، اور تمہارا غم گسار بھی ہے، غم خوار بھی ہے. نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، صرف انسانوں کے لیے نہیں. عالمین جمع ہے نا، عالم کی، جہان کو کہتے ہیں. کئی جہان ہیں، تمام کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تمام کائنات کے لیے بھیجا ہے. اور کائنات کے اندر جو ہے وہ ہر چیز موجود ہے. مخلوق کے اوپر اطلاق اللہ کے علاوہ ہر چیز پر ہوتا ہے. جہان کا اطلاق اللہ کے علاوہ ہر چیز پر ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے، یعنی مخلوق کے اندر جو چیز بھی ہے اس کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اچھا پہلی ایک بات عرض کر تو ذہن میں بات آئے، حضور پھر کافر بھی موجود ہے جو نہیں مانتے، یہودی بھی موجود ہیں، عیسائی بھی موجود ہے، سکھ بھی، ہندو بھی، کافر بھی موجود ہیں مطلق. ان کے لیے رحمت کیسے؟ تو آپ نے علماء سے سنا، پہلے انبیاء کے دور میں امت جب نافرمانیاں کرتی تھی نا، انبیاء کی بات نہیں مانتی تھی نا، اللہ کی طرف سے عذاب آتا تھا، قومیں تباہ ہوتی تھیں. بلکہ رات کی خلوتوں میں اگر کوئی گناہ کرتا، صبح اس کے دروازے پر لکھا ہوتا کہ رات کو اس نے یہ گناہ کیا. اور اگر غور کی دیکھ کریں، ہمارے کارتوت ان سے کم نہیں ہے آج کے دور، لیکن ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں آتا؟ یہ بھی میرے محبوب کی رحمت للعالمین کا صدقہ ہے. یہ بھی میرے محبوب، کیونکہ رحمت للعالمین تمام جہانوں کے لیے آئے ہیں نا، ساری مخلوق کے لیے آئے ہیں نا بن کر. اس لیے جو نہیں مانتے ہیں ان کے لیے بھی رحمت ہے، جو مانتے ہیں ان کے لیے بھی رحمت ہے. اللہ جب رحمت کا اضافت رب کی طرف ہو تو معنی ہوگا احسان. اور اللہ نے احسان جتلایا ہے مومنوں کے اوپر، بھیجا تو تمام کائنات کے لیے ہے، لیکن جب احسان جتلانے کی باری آتی ہے تو مومنین کو رب ذوالجلال مخاطب کرتا ہے. لقد من اللہ علی المومنین. اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا بھیجا تو سب کے لیے ہے لیکن فائدہ مومنین کو ہوگا. مومنین کے لیے کیسے بھائی؟ اللہ نے قرآن پاک کے اندر بہت ساری چیزوں کا ذکر فرمایا اور احسان بھی فرمایا کہ یہ بھی تمہیں عطا کیا، یہ بھی تمہیں عطا کیا، یہ بھی تمہیں عطا کیا. بڑی نعمتیں ملی. اور یہ بھی یاد رکھنا کہ اللہ کے محبوبی رب کی طرف سے اس امت کو، یہ انسانیت کو تحفہ ملی ہے، ساری مخلوق کو تحفہ ملی ہے جی.
اور ویسے بھی محبوب کا فرمان ہے نا، تحفوں کا تبادلہ کیا کرو، تحفوں کا تبادلہ کرنے سے محبتیں بڑھتی ہیں، محبتیں بڑھتی ہیں۔ اللہ نے بھی انسانیت کو اپنا محبوب عطا فرماتا کو بڑی نعمتیں عطا کی، کوئی شمار نہیں کر۔ قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم شمار کرو تو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے ان کا بھی۔ لیکن یاد رکھنا ایمان والو، یہ ایسا احسان ہے رب ذوالجلال کا۔ غور فرمائیں، جتنی نعمتیں آئیں ان کا تعلق انسان کی زندگی کے ساتھ ہے کہ نہیں؟ اور اولاد بڑی نعمت ہے جی، جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی دعائیں مانگ رہا ہے، پیدا ہوئی ہے وہ بھی پریشان ہے جی اولاد کی وجہ سے، لیکن بہرحال نعمت ہے۔ لیکن جب تک سانس ہے زندگی میں اس وقت تک ہے، جب سانس ختم تو وہ سلسلہ ختم۔ مال و دولت، یہ کوٹھیاں، یہ محل بڑی نعمت ہے، لیکن سانس نکل گیا تو یہ سلسلہ ختم۔ لیکن میرے محبوب کی ذات کا احسان جو رب نے انسانیت پر جتلایا ہے نا، یہ ایسا احسان ہے کہ فرمایا انسانوں، میرے محبوب کی امتیوں سنو، یہ جو تمہارے اوپر احسان کیا یہ ایسا ہے، ماں کے پیٹ میں ہے تب بھی اس کا احسان ہے، پیدا ہو تب بھی احسان ہے، بچپن ہو تب بھی احسان ہے، جوانی ہو تب بھی احسان ہے، بڑھاپا ہے تب بھی احسان ہے، قبر میں بھی احسان ہے، حشر میں بھی احسان ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں پیٹ کی، ذرا غور فرمائیں، علماء نے بتایا ہوگا آپ کو۔ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، جسم بنتا ہے نا، 4 مہینے کا ہو جائے تو جسم بن جاتا ہے۔ اگر 4 مہینے کا ضائع ہو جائے، میرے محبوب نے فرمایا قیامت والے دن والدین کی شفاعت کرے گا۔ اور بلکہ حدیث میں یوں آتا ہے، اس کا مفہوم عرض کرتا ہوں کہ جب مسلمانوں کے گھر پیدا ہونے والے جنت میں، بھائی کیوں جنت میں جہاں کہ نہ اس نے تہجد پڑھی ہے، نہ نماز پڑھی ہے، نہ روزہ رکھا ہے، ابھی تو کچا بچہ گرا ہے، یا پیدا بھی ہوا تو نابالغ ہوا، نابالغ ہونے سے پہلے فوت ہو گیا، وہ بھی بخشش کرے گا۔ سوال آتا ہے ذہن کے اندر، مولا نہ تو انہوں نے تہجد پڑھی، نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ حج کیا، کوئی عمل نہیں کیا، ابھی شریعت کا مکلف ہی نہیں ہوا، دنیا سے رخصت ہو گیا، جنت میں چلا گیا۔ فرمایا لوگو، یہ بھی میرے محبوب کا احسان ہے تمہاری اوپر، کہ محبوب کا کلمہ تو نے پڑھا ہے، تیرے گھر پیدا ہونے والا عمل کوئی نہیں کیا، لیکن جنت کی چڑی بن گیا ہے، اور صرف جنت میں نہیں کیا۔ حدیث کا مفہوم ہے والدین دوزخ میں، حشر میں فیصلہ ہوگا، رب ذوالجلال خود فیصلہ فرمائے گا، یاد رکھنا۔ قیامت والے دن، حشر والے دن رب خود حساب لے گا، یاد رکھنا۔ امام غزالی نے ایک حدیث نقل کیا ہے، ضمناً ذہن میں آ گئی ہے، عرض کرتا ہوں۔ ایک صحابی آیا، مسجد نبوی کا ماحول ہے، اللہ کے محبوب نے درس دیا، تبلیغ کی، تربیت فرمائی صحابہ کی۔ ایک صحابی بھی دیہاتی صحابی، دیہات سے آیا ہوا، دیہاتی صحابی کو عربی کہتے ہیں عربی کے اندر، وہ بھی آیا ہوا تھا، وہ بھی بیٹھا ہوا تھا، کھڑا ہوا، سوال کیا، یا رسول اللہ آپ نے فرمایا حشر والے دن رب حساب لے گا، کیا واقعی رب حساب لے گا؟ صحابی کی سوچ دیکھیں نا، رب خود حساب لے گا؟ محبوب نے فرمایا ہاں ہاں، رب ذوالجلال خود حساب لے گا۔ صحابی سن کر، وہ دیہاتی صحابی ہنسا، کھلکھلا کے ہنسا۔ محبوب نے فرمایا، حدیث کے الفاظ ہیں، لِمَ ضَحِكْتَ یا عربی، او دیہاتی عربی صحابی کیوں ہنس رہا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ ہنس رہا ہوں، اس لیے رہا ہوں، آپ نے فرمایا رب خود حساب لے گا۔ رب تو اتنا غفور الرحیم ہے کہ دنیا دار بھی اگر کوئی ہے نا رحمت والا، وہ بھی مجرم کو معاف کر دیتا ہے، تو رب تو ہے ہی غفور الرحیم، پھر تو معاف ہی کر دے گا۔ میں اس لیے ہنس رہا ہوں۔ ہائے ہائے، گنہگار امت ہے دوستو، جب حضور کی امت پر مہربانی ہم سنتے ہیں تو ایمان تازہ ہوتا ہے اور امید لگتی ہے، اور اس لیے رب نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، گنہگار ہو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو،
جب یہ بات سن رہے ہیں تو پھر سبحان اللہ کی کیفیت ایسے نہیں ہونی چاہیے جیسے آپ نے کیا۔ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ خود حساب لے گا۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد۔ ایسا احسان، میں بچے کی بات کر رہا تھا، بچہ ابھی عمل نہیں کیا، دنیا سے کیا، والدین، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ جب حساب لے گا والدین جہنم میں چلے جائیں گے، اور وہ جناب بچے کو حکم کا جنت میں چلا جاؤ، بچہ جا کے جنت کے دروازے کو پکڑ کے کھلو جائے گا، کھڑا ہو جائے گا۔ حدیث کے الفاظ ہے جس کا ترجمہ علماء نے کیا، وہ عرض کر رہا ہوں کہ رب فرمائے گا او جھگڑالو بچے تو جنت میں کیوں نہیں جاتا؟ بات سمجھ آئیے آپ حضرات؟ او جھگڑالو بچے، دیکھنا گھر کے اندر بچہ ہو، بچے سے آگے چلے، پوتا ہو یا پوتی نواسی کوئی بھی ہو نا، تو وہ جب جھگڑا کر رہے ہوتے نا کسی چیز پہ، تو اسے نانا یا دادا کہہ دیتا ہے بھائی بڑا تنگیا، بڑا جھگڑالو ہے، کیا چاہتا ہے تو، کیا لینا چاہتا ہے؟ پیار سے کہتا ہے کہ ہائے ہائے۔ اور رب ذوالجلال غفور رحیم فرماتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں جس کا مفہوم علماء نے یہ بیان کیا کہ رب کہے گا جھگڑالو کیا چاہتا ہے تو؟ وہ کہے گا مولا ہاں جھگڑالو جنت میں کیوں نہیں جاتا؟ وہ کہے گا مولا کیسے جاؤں، میرے والدین جہنم میں جا رہے ہیں، میں کیسے جنت میں چلا جاؤں؟ رب فرمائے گا جا اپنے والدین کو پکڑ کے جنت کے اندر لے جا۔ ابھی تو اس نے کوئی عمل ہی نہیں کیا، شریعت کا مکلف ہی نہیں ہے، لیکن یہ احسان ہے میرے محبوب کا جو رب نے مومنوں پر کیا۔ اچھا بچہ پیدا ہوتا ہے تو آذان دیتے ہیں، اقامت کہتے ہیں، نام رکھتے ہیں، یہ بچوں کے حقوق ہیں، یاد رکھیں۔ یہ میلاد کا جو سبق ہے وہ بھی یہ سبق ہے، آپ سنتے رہتے ہیں علماء سے۔ امام حسن بھی پیدا ہوئے، حضور آئے اپنی بیٹی کے گھر، پہلے منہ کے اندر اپنا دہن مبارک ڈالا لعاب گھٹی کے طور پر، پھر اذان دی، دائیں کان میں بائیں میں اقامت کہی، نام رکھا۔ یہ بچے کے حقوق ہے، پہلے تمہارے اچھا نام رکھا، حسن اور حسین رکھا، محسن رکھا، تیسرا بھائی بھی تھا حضرت امام حسن اور حسین کا، تیسرا بھائی بھی محسن بھی تھا، اس کا بھی نام رکھا جو بچپن میں ہی فوت ہو گئے۔ نام رکھا، نام رکھنا اچھے بچے کی یہ اولاد کے حق ہے آپ کے اوپر۔ آگے بات عرض کرتا ہوں، جوانی میں بھی بڑھاپے میں بھی احسان۔ میرے محبوب کی آمد سے پہلے سوتیلی ماؤں کی منڈیوں میں سودا ہوتا تھا، سوتیلی، اور بوڑھا باپ، سفید داڑھی کی کوئی قدر و منظر نہیں ہوتی تھی، بابے ہو حافظ صاحب اعلان کرتے ہیں نا بچوں کو بھی لے آئیں، بوڑھوں کا پہلا حق بنتا ہے، بچوں کا بھی حق ہے کہ ان کو زندہ درگور کر دیا جاتا، بچیوں کو ان کا بھی حق ہے کہ حضور کے میلاد میں شریک ہوں، لیکن بوڑھے اس لیے لوں، سنیں حدیث، بوڑھوں کی کوئی قدر نہیں ہوتی تھی، ماں منڈیوں میں بکتی تھی، بہن گھر میں پیدا ہو جائے تو آر شرمندگی ہوتی، زندہ درگور۔ اللہ کوئی یہ نہ کہے کہ فلاں کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، بہن پیدا ہوئی ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کے گھر میں اگر، یہ حدیث میں عرض کر رہا ہوں اور بھی حدیثیں ہیں، لیکن میں جو حدیث عرض کر رہا ہوں وہ اس طرح ہے اس کا مفہوم۔ سوال کیا صحابی نے یا رسول اللہ کسی کی 2 بیٹیاں ہوں اور بیٹا نہ ہو تو پھر وہ کیا کرے؟ آپ نے فرمایا یہ کیا بیٹا نہ ہو تو کیا کرے؟ سن، جس کے گھر میں ایک بیٹی بھی ہو، ایک حدیث میں یوں ہے، ایک حدیث میں 2 بیٹیاں بھی ہوں، یاد رکھنا، اور ایک حدیث میں جس کے گھر میں بیٹی ہو، بہن ہو، اور ان کی تربیت کر کے اس کو رخصت کر دے باعزت، تو حضور نے ہاتھ اٹھا کر انگلیاں اٹھائی ہیں۔ میں انگلیاں اس لیے اٹھاتا کہ ہمارے استاد جی فرماتے ہیں صاحب کہ انگلیاں نہ اٹھاؤ، حدیث میں نہیں ملتا کہ ایسی اٹھائی ہیں یا ایسے اٹھائی ہیں، لہذا انگلی نہ اٹھاؤ، لیکن آقا نے انگلیاں اٹھا کے اشارہ فرمایا جو ان کی تربیت کرے گا قیامت والے دن، جس طرح میری 2 انگلیاں ساتھ ساتھ ہے، جنت میں وہ میرا ساتھ ہوگا۔ یہ میلاد کا درس ہے،
اور والد کے بارے میں کہتے ہیں نا والدہ کے قدموں کے نیچے جنت ہے. علماء سے سنا ہے کہ اگر جنت ہے تو جنت کا دروازہ باپ ہے. جنت کا دروازہ کیا ہے؟ باپ ہے. ایک اور حدیث سنے، بس آگے چلتا ہوں. اللہ کے محبوب نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، بوڑھا باپ، سفید داڑھی والا، چہرے پر سلوٹیں پڑی ہوئی ہیں بڑھاپے کی وجہ سے، اگر بیٹے نے محبت کی نگاہ سے اس سفید ریش بوڑھے جس کے چہرے پر سلوٹیں محبت کی نگاہ سے ایک مرتبہ اگر دیکھا، اللہ اسے حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے گا. صاحب نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر کئی مرتبہ دیکھا تو فرمایا اللہ کی جنت وسیع ہے، جتنی مرتبہ دیکھا اتنی مرتبہ ہی ثواب عطا ہے. اور حج مبرور کیا ہے؟ اللہ نے سب کو سعادت نصیب فرمائی ہے. حاجی وہاں جاتے ہیں تو بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں، سنت بھی چھوڑ دیتے ہیں، واجب بھی چھوڑ دیتے ہیں، مستحب تو دور کی بات ہے. مبرور حج وہ ہوتا ہے جس میں مستحب بھی نہ رہا ہو، کسی نے مستحب بھی نہ چھوڑا ہو، چھوٹا جا مستحب بھی، فرض واجبات سنت تو دور کی بات ہے نا، واجب بھی نہ رہا ہو، وہ حج مبرور. اللہ ہم جو حج کریں پتہ نہیں قبول بھی ہوتے ہیں یا نہیں جی، لیکن محبوب کا فرمان ہمارا ایمان ہے نا، فرمان عالی شان ہے کہ جو ایک مرتبہ بھی محبت کی نگاہ سے دیکھے گا اللہ اسے حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے گا. بوڑھے ہو کتنی سعادت ہے تمہارے لیے. اگر تم حضور کی جلوس میں نہ جاؤ یا میلاد کے جلسے میں نہ آؤ تو پھر کون آئے گا؟ تمہیں تو عزتیں ملی ہیں حضور کے صدقے میں. حضور فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے کہ مجھے ان سفید بال دیکھ کر حیا آتی ہے. حضرت عمر جلالی تھے نا، آپ کو پتہ ہے بہت جلالی صحابی تھے. ایک غلام رکھا ہوا تھا یاد کرانے کے لیے کہ جب میں جلال میں آؤں تو مجھے موت یاد کرانا. ایک دن آئینہ دیکھا تو ایک سفید داڑھی کے اندر دیکھا، فرمایا اب تجھے یاد کرانے کی ضرورت نہیں ہے، اب سفید بال نظر آ گیا ہے، اب یہی مجھے موت یاد کرائے گا. تو عرض کر رہا تھا یہ بہت بڑا احسان. ایک اور بات ہے احسان کی بات، یہ حضور کی دولت ایسی ہے، دنیا کی دولت سانس کے ساتھ ہے، دنیا میں ختم ہو جائے گی لیکن یہ حشر تک ساتھ ہوگی. تفسیر روح البیان والی نے ایک واقعہ لکھا ہے، وہ آپ کی نظر کرتا ہوں. صاحب تفسیر روح البیان فرماتے ہیں ایک شخص نے خواب کے اندر حضور کا دیدار کیا. حضور کی زیارت ہوئی، دیدار کیا. اور یاد رکھنا یہ بھی عرض کر چلو، حضور کا دیدار اگر نصیب ہونا تو حدیث میں آتا ہے، حضور فرماتے ہیں من رآنی فی المنام فقد رأى الحق. دوسری حدیث ہے من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے خواب کے اندر مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. اور دوسری حدیث جو پہلی پڑھی اس کا ترجمہ جس نے خواب کے اندر دیکھا سچ مچ اس نے مجھے ہی دیکھا. خواب کے اندر دیکھا نا تو سوال کیا یا رسول اللہ یہ آپ کا فرمان ہے کہ مومن کی جب روح نکلے گی تو ایسے نکلے گی جیسے مکھن سے بال کھینچا جاتا ہے، مکھن سے بال کھینچا جاتا ہے، ایسے نکلے گی آپ کا فرمان. آپ نے فرمایا ہاں. میرا کیا یا رسول اللہ قرآن میں تو موت کی بڑی تلخی ہے، اور واقعی بڑی تلخی ہے، اس میں شک نہیں ہے. قرآن بیان کرتا ہے سورۃ مطففین پڑھیں آپ کو پتہ چلے کہ موت کی کتنی تلخی ہوتی ہے. حدیث میں یوں بھی آتا ہے ایک حدیث میں کہ جس طرح کوئی جھاڑی کا بڑا دھوڑا مار کے نا وہ ڈھنگری کسی کے کپڑوں کے اوپر جسم کے اوپر زور سے کھینچے نا تو وہ چیرتی ہوئی جاتی ہے نا. فرمایا جب روح نکلتی ہے فرشتے پاؤں کی طرف کھڑے ہوتے ہیں، اسی طرح روح نکالتے ہیں، اس کا جسم اسی طرح چور چور ہو جاتا ہے. بڑی سختی ہوتی یا رسول اللہ. پھر یہ تضاد نہیں ہے حدیث کا قرآن کا. آپ فرماتے ہیں کہ اس طرح نرمی کے ساتھ نکلا اور قرآن سختی بیان کرتا ہے. آپ نے فرمایا سنیں، آپ نے فرمایا تیرے اس سوال کا جواب سورہ یوسف میں موجود ہے، جا تلاش کر لینا. خواب سے بیدار ہوا، جا کر قرآن دیکھنے لگا لیکن جواب نہیں ملتا. دوستو خود بخاری پڑھیں یا تفسیریں پڑھیں، مسئلہ خود نہیں ملتا جب تک استاد کی خدمت حاصل نہ کی جائے. بات سمجھ آئی ہے؟ اس لیے بڑے بخاریاں پڑھنے والے گمراہ کرنے والے موجود ہیں. بخاری آپ کو تب سمجھ آگے جب حافظ صاحب کے پاس آئیں گے، حضرت صاحب کے پاس پوچھیں گے استاد جی یہ حدیث یہ کہہ رہی ہے یہ کہہ رہی ہے.
اب آپ بتائیں، پھر استاد جی آپ کو بتائیں گے، ناسخ منسوخ کا قاعدہ بتائیں گے کون سی حدیث قابل عمل ہے اور کون سی حدیث کو یہ حدیث جو ہے منسوخ کر رہی ہے، پھر آپ کو بات سمجھائیں گے تو پھر بات سمجھ آئے گی۔ سمجھ نہ آئی، چلا گیا جی حافظ صاحب کے پاس، خطیب صاحب کے پاس، امام صاحب کے پاس، حضرت خواب دیکھی ہے اس طرح، حضور نے اس طرح فرمایا، سوال یہ ہے، اور اس کا جواب فرمایا سورہ یوسف میں ہے لیکن ملتا نہیں، مجھے نہیں ملا۔ فرمایا ہاں تیرا جواب ہے نا بھائی، میں تجھے دکھاتا ہوں۔ فرمایا جب مائی زلیخا کو مصر کی عورتوں نے تانا دیا نا کہ تو ایک غلام کے اوپر فریفتہ ہو گئی، تو بادشاہ کی بیوی تھی، اس نے یوسف علیہ السلام سے درخواست کی کہ یوسف آپ نے تو میری کوئی اور بات نہیں مانی، ایک درخواست ہے۔ کیا درخواست ہے؟ کہ میں مصر کی عورتوں کی دعوت کرنا چاہتی ہوں، مفہوم میں عرض کر رہا ہوں حدیث کا، تو ان کے آگے سے ذرا نقاب اپنے چہرے سے ہٹا کر ان کے سامنے سے گزر جاؤ، یہ درخواست ہے۔ حضرت یوسف نے یہ درخواست قبول کر لی۔ فرمایا ٹھیک ہے، دعوت سج گئی، لگ گیا دسترخوان سج گیا، فروٹ کے ساتھ چھریاں عورتوں کے ہاتھوں میں پکڑا دی۔ آگے سے یوسف علیہ السلام گزرتے ہیں نا، مصر کی عورتیں جب حسن یوسف کو دیکھتی ہیں نا تو ادھر جناب سیب کاٹتی ہیں، حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ وہ سیب کو کاٹتی ہیں، بجائے سیب کاٹنے کے حسن میں ایسی ماو ہو گئی کہ ہاتھوں کو کاٹ ڈالا، تکلیف نہ ہوئی۔ فرمایا یہی ہے جواب کہ جب مومن کی روح نکل رہی ہوتی ہے، دیدار مصطفیٰ ہو رہا ہوتا ہے، وہ محبوب کی جلووں میں ایسا گم ہوتا ہے، روح نکل جاتی ہے، تکلیف ہوتی ہی نہیں ہے۔ میرے دوستو، حضور کی رحمت کے بارے میں عرض کر رہا تھا، حضور کی ذاتی رحمت بھی ہے، اور باعتبار ذات کے اور باعتبار نبوت کے دو قسمیں علماء نے بیان کی ہیں۔ ذات آپ کی مجسمہ رحمت تھی۔ ایک بس مثال بیان کر دوں، وقت زیادہ ہو رہا ہے، مزہ بڑا آ رہا ہے مجھے تو پتہ نہیں آپ کو آ رہا ہے نہیں، دل کرتا ہے کہ آپ سے بات کروں۔ 35 سال عمر تھی محبوب کی اس وقت، ذات کے اعتبار سے آپ رحمت تھے، اس کی بات کر رہا ہوں۔ 35 سال عمر تھی، آپ کو پتہ ہے بیت اللہ کی تعمیر قریش کرتے ہیں۔ 35 سال عمر یعنی اعلان نبوت سے 5 سال پہلے کی بات ہے، آپ تعمیر کرتے ہیں قریش۔ جب حجر اسود پہ دیواریں پہنچتی ہیں نا، حجر اسود کو نصب کرنے کی بات آتی ہے نا، تو وہ مختلف قریشیوں کے قبائل آپس میں لڑ پڑتے ہیں۔ ایک کہتا ہے میں رکھوں گا، دوسرا کہتا ہے میں رکھوں گا، تیسرا کہتا ہے ہم رکھیں گے، چوتھا کہتا ہے ہم رکھیں گے۔ لڑائی نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ تلواریں نیام سے نکل آئی، بالکل قریب تھا کہ اب جناب قتل و غارت شروع ہو جاتے اس بات پر۔ ایک شخص ابو امیہ مغیرہ مخزومی شخص، ابو امیہ شخص، وہ اس نے کہا میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں، اگر میرا مشورہ مان جاؤ تو لڑائی نہ کرو، میں تمہیں مشورہ۔ کیا مشورہ جی بتاؤ؟ بڑا تھا عمر کے لحاظ سے۔ اس نے کہا بیٹھ جاؤ، جو پہلے شخص آئے نا بیت اللہ میں داخل ہو نا، اس کو ثالث مقرر کر لو، جو فیصلہ وہ کرے گا وہ مان لے گا۔ یہ احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے بھائی، مورخین نے لکھا، تاریخ کے اندر بھی آتا ہے واقعہ۔ بیٹھ گئے جی چپ کر کے، کیا دیکھتے ہیں میرے اور آپ کے آقا و مولا آ رہے ہیں۔ جو ہی دیکھتے ہیں نا وہ تو کہتے ہیں ھذا الامین رضینا ھذا محمد، یہ تو امین و صادق شخص آ رہا ہے، یہ تو محمد ہے، ان کے اوپر تو ہم راضی ہیں۔ حضور آئے، بھائی کیا معاملہ ہے؟ معاملہ پیش کیا، آپ نے فرمایا اچھا، آپ نے وہ مزمل والی چادر اتاری، میرے محبوب نے وہ چادر بچھائی، چادر بچھا کر فرمایا رکھو اس کے اوپر حجر اسود کو۔ حجر اسود رکھ کے فرمایا تمہارے جو قبائل کے سردار ہیں نا وہ آ جائیں، آ کر اس چادر کو پکڑے چاروں کونوں سے پکڑ کر حجر اسود تک بلند کیا، محبوب نے پکڑ کے وہاں نصب کر دیا۔ ہائے ہائے دوستو، جو حجر اسود کو وہاں بوسہ دیتا ہے یہ بھی یاد رکھا کرے، اس کی فضیلتیں اور بھی ہے، جو وہ اللہ کا ہاتھ ہے
لیکن یہ بھی عاشقوں کا عقیدہ ہوتا ہے کہ یہاں ہی میرے مصطفیٰ کے ید اللہ والے ہاتھ لگے ہوں گے جب بوسہ دیتے۔ حضور نے ذاتی رحمت ہونے کے ناطے مورخین لکھتے ہیں آپ نے ان قریشیوں کو قتل و غارت سے بچا لیا۔ اب اعتبار نبوت کے بس آخری حدیث عرض کرتا ہوں کیسے رحمت ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، اب صاحب نے آپ کو بتائی ہوگی، بالکل شروع میں کتاب الوحی کے اندر ایک باب ہے، بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس کی پہلی حدیث ہے بخاری کی۔ حضرت عائشہ الصدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، انہوں نے حضور سے سنا تو روایت کرتی ہیں، ورنہ جی جب واقعہ ہوا تھا اس وقت حضرت عائشہ کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی۔ حضرت خدیجہ فرماتی ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 12 فروری عیسوی سن 6010 کو نبوت عطا فرمائی۔ 12 فروری بروز پیر 6010 کو مورخین لکھتے ہیں نبوت ملی، اور 6010 عیسوی 17 اگست اور رمضان کی بھی 17 تھی، 17 اگست بھی تھی اور رمضان کی بھی 17 ہی تھی۔ 6010 میں 17 اگست کو پہلی وحی محبوب پر نازل ہوئی، پہلی وحی یاد رکھنا یہ کل۔ آپ جب اعلان وحی نازل ہونے سے پہلے آپ چلے جاتے تھے غار حرا کے اندر، دیکھا ہوگا آپ نے، مجھے بھی یہ سعادت نصیب ہوئی ہے، تقریباً 2500 فٹ بلندی ہے اس کی، اور سیدھی ہے بلندی میں۔ لوگ مقدر والے جاتے ہیں وہ چڑھتے ہیں۔ ہاں جی، میں بھی 2008 میں کیا، وقت بھی زیادہ ہو رہا ہے، تو ہمارے ساتھ تھے ہمارے بھائی حسنات صاحب ہی، اللہ تعالیٰ حسن قادری صاحب ان کو جنت عطا فرمائے، وہ بیمار تھے، بزرگوں کے ساتھ تھے، وہ تو غار پر نہ جا سکے لیکن ہم گئے۔ مجھے بخار تھا بڑا سخت، میں وہاں جا کر بیٹھ گیا نیچے ہی، بھائی میں تو نہیں جا سکتا، بھائی سے ساتھی چلے گئے۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک ترکی جوڑا آ رہا ہے جی، گھر والی بھی ساتھ ہے اور بابا جی بھی ہے، بوڑھے بوڑھے ہیں، اور دیکھا میں نے جناب بوڑھے بوڑھے ہیں لاٹھیوں پر چڑھتے جا رہے ہیں۔ اس وقت میں بیٹھا ہوا تھا وہاں نیچے مسجد ہے اس کے قریب، ہارن لگے گئے تھے، سپیکر ادھر جناب پشتو میں بھی، اردو میں بھی، فارسی میں بھی، عربی میں کہہ رہے تھے کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی ثواب نہیں ہے اوپر جانے کا، نہ جاؤ، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ لگے ہوئے تھے لیکن جانے والے جا رہے تھے، عاشق تھے وہ جا رہے تھے، وہ ان کی بات نہیں سنتے تھے۔ میں نے جب دیکھا تو میں نے کہا یار میں بیمار تو ہوں لیکن بوڑھوں سے تو بوڑھا نہیں ہوں میں، یہ جا رہے ہیں دیکھیں نا، ماں بھی جا رہی ہے لاٹھی ٹک دی، میں بھی چل پڑا جناب، اوپر پہنچ گیا اللہ کے فضل۔ جب اوپر کہتے ایک بات دیکھیے، جب جس جگہ حضور عبادت فرماتے تھے نا، اس جگہ جب میں نے اس جگہ نفل نہیں پڑھے کیونکہ بیمار تھا اور جگہ بھی تنگ تھی، میں اس چھت کے اوپر آ گیا۔ یقین جانے جب میں نے دیکھا تو مجھے فلسفہ سمجھ آیا محبوب نے کیوں یہاں نفل پڑھے۔ پہاڑ تو اور بھی بڑے بڑے ہیں، غار ثور تو اس سے بھی بلند ہے، وہ 5000 فٹ کی بلندی پر ہے غار ثور۔ غار حرا کے اندر کیوں عبادت کی تو میں نے جب دیکھا تو بالکل قدموں میں بیت اللہ نظر آتا ہے۔ بات نہیں سمجھ آئی آپ نے؟ جب پہاڑ پہ جب انسان دیکھتا ہے تو قدموں میں بیت اللہ سامنے، اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں ہونے کے باوجود بالکل بیت اللہ قدموں میں نظر آتا ہے۔ مجھے بات سمجھ آ گئی کہ اللہ کے محبوب اسی لیے یہاں عبادت کرتے تھے کہ اللہ کا گھر سامنے ہوتا تھا۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو بات آگے بھول گیا کہاں جی؟ ہاں پہلی وحی نازل ہوئی نا، آپ کو پتہ ہے سورۃ الگ کی پہلی آیات اتری تھی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں حضرت عائشہ اس حدیث کو پھر آگے راوی ہیں اس کی، کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آئے۔ آپ فرماتے ہیں حدیث کا مفہوم ہے مجھے گلے لگا کر دبایا نا، خوب دبایا، دبا کر کہا اقرا پڑھ۔ حضور فرماتے ہیں، حضور کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا ما انا بقارئ، میں کسی سے پڑھنے والا نہیں ہوں۔ پورا طاقت لگا کر جبرائیل نے دبایا، 3 مرتبہ اسی طرح دبایا، حضور نے یہی جواب دیا،
چوتھی مرتبہ دبا کرنا جبرائیل نے پوری طاقت کے ساتھ فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھ جس نے پیدا کیا ہے۔ آگے ایسے پڑھی، حضور نے پڑھا۔ اچھا، حدیث میں آقا مفہوم ہے کہ حضور گھبرائے ہوئے تھے، وہی کا بوجھ تھا نا، بشریت غالب تھی، گھبرائے ہوئے تھے۔ گھر آئے، فرماتے ہیں حضرت خدیجہ کو پورا معاملہ بتایا، فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑائیں، مجھے چادر اڑائیں۔ اور حدیث کے الفاظ ہے زملو ہو، آپ کو چادر اڑائی گئی۔ چادر اڑائی گئی جب، تو فرمایا عائشہ مجھے اپنے نفس پر خوف ہے۔ علماء اس کے وجہ بیان کرتے ہیں کہ وجہ بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن میں ایک وجہ آپ کی نظر کرتا ہوں، کیونکہ نبوت کا بوجھ تھا، اس وجہ سے آپ پریشان تھے، نبوت کے بوجھ کی وجہ سے، اور وجہ نہیں تھی۔ حضرت عائشہ جو میں بیان کرنے کا مقصد ہے وہ اگلا جملہ عرض کر رہا ہوں۔ جب یہ کہا نا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، حدیث کے الفاظ بھی نظر کرتا ہوں، آپ فرماتی ہیں، آپ نے فرمایا نا جب میں پریشان ہوں، دل میرا غمگین ہے، تو آپ نے فرمایا واللہ کلا واللہ ما یبدیک اللہ ابدا، اے محبوب اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اللہ کبھی بھی آپ کو پریشان نہیں فرمائے گا۔ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا۔ آگے فرمایا کیوں نہیں پریشان فرمائے گا؟ اگلا جملہ سنیے، فرمایا انک لتصل الرحمہ، اس لیے کہ آپ صلح رحمی کرتے ہیں۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ صلح رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ بھی، دوسروں کے ساتھ بھی، سب کے ساتھ صلح رحمی کرتے ہیں آپ، اس لیے آپ کو اللہ پریشان نہیں فرمائے گا، شرمندہ نہیں کرے گا۔ دوسرے جملہ فرمایا اس لیے بھی، فرمایا وَتَحْمِلُ الْكَلَّةَ، حدیث کا الفاظ دیکھ لینا بخاری شریف کھول کے، فرمایا اس لیے بھی یا رسول اللہ آپ کو اللہ کی قسم اٹھا کر آپ پریشان نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ ہائے ہائے، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ تیسرا جملہ فرمایا وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ پریشان اس لیے نہیں کرے گا کہ آپ غریبوں کے لیے کمائی کرتے ہیں، غریبوں کے لیے کمائی کرتے ہیں۔ اور تیسرا جملہ سنیے، فرمایا یا رسول اللہ آپ کو اللہ شرمندہ نہیں کرے گا، کیوں؟ اس لیے وَتَقْرِضُ الضَّيْفَ، آپ مہمانوں کی عزت کرتے ہیں۔ ہائے ہائے۔ اور آخری جملہ فرمایا وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ شرمندہ اس لیے نہیں کرے گا کہ دین کے کام کرنے والوں کی آپ مدد کرتے ہیں۔ یہ میرے محبوب کی رحمت للعالمین ہے سر ہے جی، یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہے۔ اب دیکھو میرے محبوب کی یہ رحمت نبوت ہے، باعتبار نبوت کے یہ رحمت ہے، اور اس کے بعد بھی بہت سارے، مثلا میں جب اعلان نبوت ہوا نا، بالکل اوائل تھا اعلان نبوت، 40 سال کی عمر میں، حدیث پاک میں آتا ہے ایک یتیم آیا حضور کے پاس، سنیے بات، آخری بات کر سکتا ہوں، یا ایک اور بھی عرض کروں گا اس کے بعد۔ یتیم آیا، آ کر حضور کی بارگاہ میں کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں ایسے بھی ہوتا ہے ابن عبد المطلب کے لوگوں کے مالوں کو قبضہ کر لیا جاتا ہے جو آئے باہر سے۔ حضور نے فرمایا کیا ہو گیا بیٹا، کیا ہو گیا؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ ابو الحکم ابن حشام یعنی ابو جال نے میرے مال کے اوپر، میرے اونٹ تھے 3، ان کے اوپر قبضہ کر لیا ہے۔ حضور اٹھے، سیدھے جناب ابو جال کے گھر جاتے ہی دروازہ کھٹکا باہر نکلا، آپ نے فرمایا اے اس کو دے اس کا مال۔ دوسری بات حدیث کا مفہوم ہے، اس نے فوراً اس کے مال اس کے حوالے کر دیا۔ حوالے کرنے کے بعد جناب والا حضور نبی پاک سے اس کے ساتھ واپس آ گئے۔ اب دوسرے مشرکین کو پتہ چلا، کہنے لگے تو نے کلمہ پڑھ لیا ابو جال؟ کہا نہیں۔ کہا محمد ابن عبداللہ نے کہا فوراً مال واپس کر، تو نے فوراً کر دیا، کوئی بات نہیں کی۔ اس نے کہا بات یہ نہیں ہے، بات یہ تھی کہ ان کے دائیں بائیں ایسے ہتھیار، ایسے اسلحہ نظر آ رہا تھا، اگر میں کہنا نہ مانتا تو وہ مجھے ختم کر دیتے۔
میرے محبوب جا رہے ہیں، ہاں ایک بوڑھا بابا غلام کنواں پانی لگا رہا ہے باپ کو، اور ساتھ کرا رہا ہو تکلیف کی وجہ سے، ہائے ہائے کر رہا۔ میرے محبوب اس کے پاس چلے گئے، فرمایا کیا بات ہے، کیوں تکلیف سے ہائے ہائے کر رہا ہے؟ اس نے کہا غلام ہوں، آقا نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ تو اس باغ کو پانی لگا، پانی بیمار ہوں، بخار ہے سخت، لیکن آقا نے کہا لگا رہا ہوں۔ میرے محبوب نے فرمایا لیٹ جا، چھوڑ دے۔ حدیث کا مفہوم ہے حضور نے لٹا دیا، خود باغ کو پانی لگانا شروع کر دیا۔ پورے باغ کو سیراب کرنے کے بعد فرمایا بابا جی سنو، پھر بھی ضرورت پڑے تو مجھے بلا لیا کرو، تمہاری جگہ پہ میں باغ کو پانی لگاؤں گا۔ ہائے ہائے رحمت اللہ علیہ۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، امام غزالی نے ایک حدیث نقل کی ہے، میں اکثر جگہ پہ حدیث بیان کرتا ہوں آپ کی نظر پر۔ امام غزالی نے یہ حدیث لکھی ہے، جب اللہ حساب لے گا نا قیامت والے دن، ایک عالم دین اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، رب فرمائے گا جبرائیل، عرض کرے گا یا رب جلیل کیا حکم ہے؟ رب فرمائے گا اس عالم دین کو پکڑ اور میرے محبوب کی بارگاہ میں لے جا۔ سنیے غور سے سنیے، جبرائیل اس عالم دین کو لیں گے اور حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیں گے۔ آگے میرے محبوب حوض کوثر پہ اپنی امت کو جام پلا رہے ہوں گے کوثر کی۔ بات سمجھ آئی ہے؟ حوض کوثر کی کیا کر رہے ہوں گے؟ جام پلا رہے ہیں۔ جو دیکھیں گے نا میرے محبوب، حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک عالم دین آ رہا ہے، جبرائیل لے کر آ رہا ہے، میرے محبوب اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں گے، کھڑے ہو کر اس عالم دین کو سینے سے لگائیں گے، سینے سے لگا کر اسے ادب سے بٹھائیں گے میرے محبوب۔ سنیے، وہ محبوب جو انبیاء بھی صفیں بنا کر کھڑے رہے میرے محبوب کے استقبال کی، وہ میرے آقا اور آپ کے آقا اس عالم دین کو اٹھ کر سینے سے لگا کر بٹھائیں گے، اور اوروں کو تو کٹوروں سے پلا رہے ہوں گے نا، حوض کوثر کے جام پلا رہے ہوں گے نا، اس کو ید اللہ والے ہاتھوں سے پانی پلائیں گے۔ اس عالم دین کو ید اللہ والے ہاتھوں سے پانی پلائیں گے۔ عرض کیا جائے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اوروں کو کٹوروں میں پلا رہے ہیں، جام بھر بھر پلا رہے ہیں، اس کو اپنے ہاتھوں سے کیوں پلا رہے ہیں؟ اس کی کیا وجہ؟ ہائے سنیے، میرے محبوب فرمائیں گے، حدیث کے الفاظ ہیں، اس کا مفہوم، میرے محبوب فرمائیں گے ہاں تمہیں جاموں سے پلا رہا ہوں، تم اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے، اور مولویوں تم مدرسوں میں تھے، پیروں تم اپنے آستانوں میں تھے، چودھریوں تم اپنے کاروبار میں تھے، ملکوں خانوں سارے اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے، یہ عالم دین میری ختم نبوت کا پہرا دیتا رہا ہے، یہ عالم دین میری ختم نبوت کا پہرا دیتا رہا ہے، کیوں نہ میں اسے سینے سے لگاؤں، کیوں نہ ید اللہ والے ہاتھوں سے پانی پلاؤں۔ میرے دوستو، جب یہ بچے ختم نبوت کے نعرے لگاتے ہیں تو یاد رکھیے، وہ پہلے بھی بزرگوں نے ختم نبوت پہ بڑا کام کیا۔ علامہ شاہ نورانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسمبلی کے اندر ختم نبوت کے علم کو بلند کیا۔ اس وقت جو ہے مولوی آج جو ٹھیکیدار بنے، یہ درخواستوں پر دستخط بھی نہیں کرتے تھے، لیکن اس وقت بھی ولی خان نے کہا تھا مولانا نورانی، جب دستخط کے لیے مولانا نورانی صاحب علیہ رحمۃ اللہ نے فوراً دستخط کر دیے۔ کہا ولی خان تو نے پڑھا نہیں؟ انہوں نے کہا مولانا نورانی جو کچھ تو نے لکھا ٹھیک ہے لکھا ہوگا۔ اس نے دستخط فوراً، ان مولویوں نے اس وقت بھی نہیں کیے تھے۔ میرے دوستوں، بڑا تو انہوں نے کام کیا تھا، لیکن یقین جانو ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے دلوں کے اندر ختم نبوت کا جو جذبہ پیدا کیا ہے مولانا خادم حسین رضوی نے پیدا کیا۔ میں خود جنازے میں تھا تو بیٹھے ہوئے تھے ہم پیچھے، چھوٹے چھوٹے بچے 16 سال 17 سال 18 سال کے بیٹھے ہوئے تھے، جنازہ لیٹ تھا، بیٹھے ہوئے تھے سارے دنیا، تو بچے آپس میں باتیں کر رہے تھے، یار ہمیں تو اس بابے نے ختم نبوت بتائی ہے، اس بابے نے ہمیں ختم نبوت بتائی ہے، انہوں نے تو مرزائیوں کے بارے ہمیں بتایا کہ وہ کتنے گندے لوگ ہیں۔ میرے دوستو، یہ بچے، میں نے ہمارے ساتھی بیٹھی تھی قاری عبدالعزیز صاحب، میں نے ان کو کہا دیکھا یہ ہے فیض مولانا خادم حسین صاحب کا، کہ آج چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر بھی ختم نبوت کا جذبہ اجاگر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی محبوب کی میلاد کی خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد